ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں دو پہلو ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہے پچھلے 2 دنوں سے ہمارے ویلاگ میں تہران میں ایران میں جو تیزابی بارش برسانے کا خوفناک منصوبہ اسرائیل کا، اس کے اوپر میں مسلسل بات کر رہا ہوں. تو اب یہ معاملہ ایک درجہ اوپر جا چکا ہے. اسرائیل کی جانب سے خطرناک کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے. ہم تو یہ گن رہے ہیں نا کس نے کتنے بیلسٹک میزائل مارے، کس نے کتنے ڈرونز مارے، کتنے جاں بحق ہوئے، کتنے شہید ہوئے. ایران کے نئے رہنما کیا کہہ رہے ہیں، ٹرمپ اور نیتن یاہو کیا پلان کر رہے ہیں، فوجیں بھیج رہے ہیں زمینی سطح پر یا نہیں بھیج رہے. پروفیسر جیانگ کی ایک نئی پیشن گوئی آ گئی ہے دبئی کے حوالے سے، بڑی خطرناک پیشن گوئی ہے پاکستان کے حوالے سے بھی. لیکن میرا آج کا مدعا جو ہے وہ انتہائی خطرناک، ان تمام معاملات سے زیادہ خطرناک ہے. جہاں تہران اور تہران کے آس پاس کے علاقوں میں دانستہ طور پر انٹینشنلی تیزابی بارش برسانے کا پلان ہے، وہیں لبنان میں خطرناک ترین کیمیکل جسے وائٹ فاسفورس کہا جاتا ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے ثبوت آ چکے ہیں. یہ وائٹ فاسفورس ہوتا کیا ہے، ماضی میں کس کس نے کہاں کہاں کیمیکل یوز کیے، اور کیمیکل کے نام سے کن مسلم ممالک کو پنشمنٹ بھی ملی، یہ ہے بات کرنے والی. اور پروفیسر جیانگ نے جو کہا کہ اب دبئی از نو مور دبئی، تو یہ جو سرمایہ کار گلف کا ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. یہ ایک اور ملک جائے گا جو کہ مشرق وسطیٰ میں نہیں ہوگا. قطر نے 300 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے اندر ڈالا ہے جو لوگ غلط معلومات پھیلا رہے تھے، اس لیے احتیاط کریں وہ تمام پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں. یہاں حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں کفایش واری کے اوپر، افسوس ہی ہوتا ہے. صرف 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لینی وزرانی، مرات نہیں چھوڑی انہوں نے، کیونکہ مرات انہیں پتہ چنگی ملتی ہیں، تگڑی ملتی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں بوشا بیگم اور دیگر سے یو کے اور امریکہ سے آیا ہوا ایک ڈاکٹروں کا اور تاجروں کا وفد ملا ہے. خبر 2-3 دنوں سے آپ زیر بحث آپ کے نظر میں آ رہی ہوگی. خبر اصل میں یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اس بیچ میں تھوڑی پریشانی کا شکار ہوئی ہیں، یہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے ذرا یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو میرے پاس کمپیوٹر پڑا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ جب وائٹ فاسفورس کا چھٹا مارا جاتا ہے، وائٹ فاسفورس کا کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں. وائٹ فاسفورس سے خطرناک کیمیکل مواد ہے جس کے بارے میں جو ہیومن رائٹ واچ ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل وائٹ فاسفورس کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ بھی رہائشی علاقے میں، اور وہ بھی جنوبی لبنان میں. لبنان میں 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، بے دخل ہو چکے ہیں. شام کی سرحد بھی بند ہے اور 400 کے قریب وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. تو وائٹ فاسفورس کا استعمال فوجیں جو ہیں وہ عمومی طور پر کرتی ہیں روشنی کے لیے، کیونکہ جیسے ہی وائٹ فاسفورس نامی کیمیکل اس کو جب آپ آکسیجن پہ ایکسپوز کرتے ہیں تو وہ جلتا ہے، روشنی بنتی ہے اور دھواں بنتا ہے جو کہ دشمن کو کچھ نہ دکھائی دے. اس کے لیے وائٹ فاسفورس استعمال ہوتا ہے، یا پھر آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وائٹ فاسفورس اگر انسان کی جلد، انسان اس کو ایکسپوز ہو جائے، سانس لینے میں دقت، یہ جو جبڑے ہیں یہ لاک ہو جاتے ہیں، ہڈیاں تک یہ چور دیتا ہے وائٹ فاسفورس اگر اس کی مقدار زیادہ ہو. جسم جل سڑ کے گل جاتا ہے. تصاویر میرے پاس تھیں لیکن میں دکھا نہیں سکتا، ناقابل بیان صورتحال ہے. تو یہ جو خوفناک منصوبہ ہے ان ظالموں کا، اب یہ ہیومن رائٹ واچ اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ ہمیں 6 سے زائد تصاویر ملی ہیں جنوبی لبنان میں جہاں اسرائیلی فوج نے یہ وائٹ فاسفورس کو استعمال کیا ہے. جو جنوبی لبنان کا علاقہ ہے یوہمور، وہاں 3 مارچ کو انہوں نے استعمال کیا، جس کی وجہ سے فوری طور پر 2-4 گھر جو ایک علاقے میں تھے وہ بالکل جل کر خاکستر ہو گئے، اور آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے. ایئر بسٹ ہوتی ہے وائٹ فاسفورس، ان لافل اسے کہا گیا ہے، آکسیجن ملتے ہی یہ بھڑک اٹھتا ہے. غازہ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو 2024 میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تھے اسرائیل نے، اور انہوں نے تو ایسے ہتھیار بھی استعمال کیے تھے جس کی وجہ سے جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بخارات میں بن کے اڑ جاتی ہیں، ختم. ایسا کیمیکل انہوں نے استعمال کیا انسانیت کے اوپر کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. پھر شام کی جو خانہ جنگی تھی 2013 میں، تب بھی دمشق کے قریب کلورین گیس اور سارین گیس جو ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا. یہ معاملہ بڑا پرانا ہے. پہلی جنگ عظیم میں بھی، ورلڈ وار 1 میں 1914 معاف کیجیے گا، اور 1918 کے بیچ کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے تھے. جرمنی نے بیلجیم میں کلورین گیس کو استعمال کیا تھا اور تب 90,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. پھر دوسری جنگ عظیم میں بھی، یعنی 1939 سے 1945 تک اس کا جو استعمال تھا وہ پہلی جنگ عظیم کی نسبت کم رہا. لیکن جرمنی نے حراستی کیمپوں میں زائکلون بی، یہ گیس تھی جس کا استعمال کیا، اور جاپان نے بھی چین کے خلاف مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا تھا. ویتنام جنگ جو ہوئی تھی 60-70 کی دہائی میں امریکہ کی، اس میں فصلوں اور درختوں کو تباہ کرنے کے لیے ایجنٹ اورنج نامی جڑی بوٹی جو ہے وہ استعمال کی گئی. اور عراق جنگ میں ایرانی افواج اور عراقی افواج نے مسٹرڈ گیس کو استعمال کیا تھا نرو ایجنٹ کے طور پر. اب جو استعمال ہو رہا ہے وائٹ فاسفورس،
یہ اسرائیل کے اوپر الزام ہے جس کی ثبوت 6 تصاویر کی صورت میں آئی ہے. یہ اصل میں پہلے دھوئیں کی دیوار کھڑی کرتا ہے اور پھر آگ لگاتا ہے اور پھر یہ خود جل اٹھتا ہے آکسیجن سے اگنیٹ ہوتے ہی، ہڈیاں تک اس سے جل جاتی ہیں، جو WHO اس کے بارے میں لکھتا ہے. میں ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف آپ کو 2 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 1993 کا کیمیکل ویپن کنونشن ہے، اگر آپ WHO کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس میں وائٹ فاسفورس کا استعمال اس طرح سے ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو جنگی مقاصد کے لیے انسانوں کو زندہ مارنے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ممنوع ہے. لیکن دن دہاڑے یہ خباثت جو ہے اس کا مرتکب یہ ملک ہو رہا ہے، اور وہ بھی اب نہتے لبنانیوں کے خلاف جو پہلے ہی در بدر ہیں 5 لاکھ سے زائد. یہ جو میں نے بات کی تھی ایران والی، جو 2-3 روز سے میں کرتا آ رہا ہوں کہ ایران میں تیل کی تیزابی بارش کا خدشہ ہے، کیونکہ 30 سے لے کے 50 آئل ڈپو ہیں جن کو تباہ کیا. ایران کی گلیوں میں، ایران کے سیوریج کی جو پائپ لائنز ہیں وہاں پہ تیل ہی تیل ہے، تیل کی ندی. یہ کیپشن لکھی ایک اخبار نے، تیل کی ندی بہہ رہی ہے گویا کہ پورے ایران میں. اب اس میں جو بمباری سے ماحولیاتی اثرات ہیں، خدشہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے. میں آپ کو کچھ ویژولز بھی دکھاؤں گا، لیکن پہلے پاکستان اس سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت تو جب پورا تہران جو ہے وہ آپ سمجھیں سیاہ دھوئیں کی اس نے بلینکٹ میں اس نے ایک لیئر لی ہوئی ہے، اور اس صورت میں جب بارش ہوگی تو اس سے نیچے جو چیزیں آئیں گی، کاربن، فاسفورس اور نائٹروجن، خطرناک ترین جو ذرات ہیں وہ نیچے آئیں گے. وہ جلد بھی جلا دیتے ہیں، پھیپھڑے تباہ کر دیتے ہیں، اور سانس لینا بچے کے لیے محال ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ایران میں انٹرنیٹ بند ہے تو پاکستانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا کے تھرو یہ علم نہیں ہے کہ ہوائیں اس جانب رخ کرتی ہیں یا نہیں کرتی تہران کی. اس سلسلے میں یہ آلودہ ذرات جو ہیں پاکستان کے جو مغربی علاقے ہیں وہاں ضرور آ سکتے ہیں، یعنی بلوچستان، کراچی کچھ علاقے، یہاں یہ ذرات آ سکتے ہیں، اور تیز ہوائیں ہوں تو باقی ملک کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں. البتہ فی الحال سینٹرل پنجاب جو ہے یا اسلام آباد کے علاقے، سندھ یا KP، وہ اس سے متاثر ہونے کا خدشہ نہیں ہے. یہ بارش اگر ایران میں ہوئی تو جیسے میں نے کہا وہ فاسفورس کی تباہی، ویسے ہی ایران میں بھی تباہی پھیل سکتی ہے، اور یہ دانستہ دونوں کام ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے، میں نے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ جب اسرائیل نے ایرانین ڈپو کو ہٹ کیا تو امریکہ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، نہیں کرنا تھا، ہم اس میں آن بورڈ نہیں ہیں، ہم ایسا کرنے سے آئل کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی جو آلریڈی 105 تک جا چکی ہیں. ویسے وہ دونوں جنگ میں ایک ہیں. یہ وہ خطرناک بات ہے جو ہم کر نہیں رہے. ہم تو بیان صرف کرتے ہیں اتنے فلاں جگہ شہید ہو گئے، فلاں جگہ اتنا نقصان ہوا. اب آ جاتے ہیں پروفیسر جیانگ کی پیشن گوئی کے اوپر، اور پھر معاملات جو ہمارے مقامی سطح کے ہیں وہ بھی میں ذرا ڈسکس کر لوں. پروفیسر جیانگ صاحب جو ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں. انہوں نے جو پیشن گوئیاں کیں ٹرمپ کے انتخاب سے لے کے ٹرمپ کے ایران جنگ میں جانے تک، اور وہ درست ثابت ہوئی. ان کو خدشہ ہے کہ پاکستان بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تصدیق ابھی دلائل کی بنیاد پہ کرنے سے ہم قاصر ہیں. پروفیسر جیانگ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دبئی سیف ہیون تھا، اس کا خاتمہ ہونے کو ہے. سب کچھ ایک سراب تھا، اور بہت پیسہ خرچ کیا گیا کہ یہاں ٹیکس نہیں دینا پڑتا، بہت زیادہ کمایا جا سکتا ہے، یہ سرمایہ کاری کے لیے محفوظ جگہ ہے. لیکن اندازہ لگائیں کیا ہوا، ایک ہی بیلسٹک میزائل نے اس سراب کو ختم کر دیا ہے. جب یہ سراب ختم ہو جائے گا تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. دبئی کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ چند ہفتوں میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ خلیجی تعاون کونسل کے ممالک، خاص طور پر UAE سے اربوں ڈالرز باہر نکل جائیں. بہت سے انفلوئنسرز کی دبئی میں جائیدادیں ہیں، اس لیے ان کے مفاد میں ہے کہ دبئی کو اب بھی ایک زندہ شہر کے طور پر پیش کریں. لیکن جب یہ تاثر ایک بار ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ بحال کرنا ممکن نہیں ہوگا. میری رائے میں سب کچھ ختم ہو گیا، دبئی میں کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا. پروفیسر جیانگ کی یہ پیشن گوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر اپنا سرمایہ کہاں منتقل کریں گے. سر دست جو تجزیہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ دبئی کا سرمایہ سنگاپور شفٹ ہوگا. تو اگلی منظر سنگاپور ہو سکتی ہے، ویتنام ہو سکتی ہے، انڈونیشیا ہو سکتی ہے، ملیشیا ہو سکتی ہے. یہ ممالک ہو سکتے ہیں جو مشرق وسطیٰ ایران سے دور ہیں، کیونکہ یورپ خود ابھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اچھا، تیسرا جو معاملہ میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ ڈیٹیل جو نئے آیت اللہ جناب آئے، مجتبیٰ خامنئی صاحب، تو بحث ہو رہی ہے کہ موروثیت، اور لوگ یہ ٹویٹس کریں کہ ان کے بارے میں نیو یارک ٹائم نے خبر چھاپی کہ باہر بہت زیادہ پراپرٹی ہیں. وہ 2 دفعہ سال میں سامنے آتے ہیں، یوم القدس اور ایک دفعہ اور ظاہری بات ہے اس موقع پر اگر یہ اسٹوریاں چھاپی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا ایرانی عوام کو ڈسکریج کرنا. آیت اللہ جناب شہید کی کوئی پراپرٹی ایران میں یا کوئی بیرون ملک ان کی پراپرٹیز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اگر ہیں تو مجھے علم میں نہیں ہے. ایک درویشانہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. تو یہ اس موقع پر ایک شخص کا انتخاب ہو رہا ہے جب اس کا والد، اس کی والدہ، اس کی بیگم، اس کی بیٹی اور اس کا بہنوئی یہ سب شہید ہو چکے ہیں. تو ایسے موقع پر انتخاب ہو رہا ہے.
اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پھولوں کے ہار پہنائے گا دشمن کو، تو یہ غلط فہمی ہے. اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کا مشن اور ایرانیوں کی جو توقع ہے اس کے اوپر پورا ہوتا ہے. رہ گئی کہانی موروثیت کی، تو دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان کے ہوتے ہوئے موروثیت کی کوششیں زرداری صاحب یا دیگر کے ہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھیں، اور جب وہ شہید ہوئیں تو ایک وصیت سامنے آئی، پتہ چلا کہ زرداری صاحب اور کے ذمہ یہ کام ہے اور بلاول صاحب کے ذمہ یہ کام ہے. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب زندہ سلامت ہیں، اللہ زندگی دے، ان کے ہوتے ہوئے ان کی جانشین محترمہ مریم نواز کیا قرار نہیں پائی تھیں؟ تو جناب آیت اللہ کے ہوتے ہوئے یہ محترم جو مجتبیٰ صاحب ہیں، ان کی کوئی چکر نہیں تھا، ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں تھی کہ ان کو تعینات کیا جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ انہیں کوئی عہدہ دیا گیا. کوئی عہدہ انہیں دیا گیا ہو تو بتائیں کہ پاسداران انقلاب کی سربراہی دے دی گئی ہے، خفیہ ادارے کی سربراہی دے دی گئی ہے، کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا. یہ تقاضا تھا ان حالات کا کہ جس شخص کے نام پہ ایران اکٹھا ہے اس شخص کی شہادت ہوئی ہے، اور ایرانین عوام اس شخص کے نام پر استعارہ ڈھونڈتے ہوئے اس کی اولاد کو جانشین دیکھنا چاہتے ہیں. سادہ سی بات ہے، اگر مگر کی کہانی نہیں ہے. بارکیف مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کوئی نرمی کی گنجائش ہمیں دکھائی دے گی. میں اب ذرا تازہ اپڈیٹس بھی آپ کو دے دوں. قطر میں نے آپ کو کہا 313 افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا. قطری محکمہ ڈائریکٹوریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن نے کہا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ تھے جو ویڈیوز بنا کے پینک پھیلا رہے تھے، گمراہ کر رہے تھے عوام کو، تو ان کو اندر کر دیا ہے. افواہیں مت آپ شائع کریں. میرے وہ تمام بہن بھائی جو قطر میں، یو اے ای میں، سعودیہ میں، عمان میں موجود ہیں، میرا آپ سے بنتی ہے، گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، مہربانی کر کے یہ ٹک ٹاک ویڈیوز وہ ڈالنے سے گریز کریں. یہ جو آپ کے شیوخ اور حکمران ہیں یہ بڑے سخت ہیں، پھڑ کے اندر پا دیں گے پھر چیکا مارو گے. جو اینتھنی بلنکن ہیں پچھلے دور کے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ، انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا. انہوں نے کہا اسرائیل ایک عرصے سے کوشش کرتا ہے امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کی، ہم نہیں آ رہے تھے. انہوں نے مثال انہوں نے یہ دی کہ براک اوباما کو ملٹری سٹرائک ایران پر کرنے کے لیے دھکیلا اسرائیل نے، وہ نہیں مانے، اور پھر اب یہ موجودہ رجیم کے اوپر چڑھ دوڑے کہ ان کو مجبور کیا کہ وہ جنگ کریں. ٹائمز آف اسرائیل کو ٹرمپ نے انٹرویو دیا، اس نے کہا ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی، تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ اٹ ول بی اے میوچل ڈیسیژن، میں اور نیتن یاہو مل کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ جنگ کب ختم ہونی ہے. ٹیلی فونک انٹرویو اس نے دیا. اس سے پوچھا گیا کہ اگر امریکہ جنگ بند کر دیتا ہے تو کیا اسرائیل اکیلا یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے؟ تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شاید اسرائیل کو ضرورت نہ محسوس ہو، اور ویسے بھی ہمارے بغیر اکیلے جنگ وہ نہیں کرے گا. امریکی سینیٹر ہیں جو لنڈسے گراہم ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ ایرانی رجیم کو ختم کر کے ایران میں نیا سیٹ اپ لے کر آئیں گے. اس کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل نہ صرف ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے بلکہ آپس میں تجارت کریں گے. یہ دور کی کوڑی ہے جو وہ لے کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجموعی طور پر 1255 افراد ہیں جو اب تک ایران میں شہید ہوئے ہیں، اور کوئی 12,000 انجرڈ ہوئے ہیں. 20 افراد اسرائیل میں مارے گئے ہیں اور 2,000 سے زائد زخمی ہیں. اسرائیلی خواتین کے بیان میں نے ٹائمز آف اسرائیل اور ہارٹس میں پڑھے ہیں، تو یہ بتا رہی ہیں کہ رات گئے اندھیرا تھا وہاں پہ. اس ٹائمز آف اسرائیل تصدیق کر رہا ہے کہ کلسٹر میزائل ایران کے ہٹ کیے ہیں وسطی اسرائیل میں 6 مقامات کے اوپر. اب وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں، اور ایران کا دعویٰ تھا کہ آئرن ڈوم کو ہم نے بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے. جیسے ہی نئے آیت اللہ تشریف لائے ہیں تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ وہ ویڈیو ہے جو بلیک آؤٹ ہے تہران میں اس وقت نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر تہران جو ہے اس کے اوپر کالی چادر ہے اس دھوئیں کی. پھر یہ جیسے ہی نئے آیت اللہ آئے ہیں تو انہوں نے نیا آپریشن لانچ کیا ہے. میں محتاط طریقے سے آپ کو ان کے نعرے سنا سکتا ہوں، اور جس طرح سے انہوں نے حملے کیے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں. یہ تازہ فوٹیج ان کی جانب سے آئی ہے. ایران کی ایک ویسل ہے جس کو کھڑے پانی میں اٹیک کیا امریکہ نے، اس سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے، اور یہ بھی تیل بردار طیارہ تھا جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے. موجودہ ملکی صورتحال کا اگر مجھ سے آپ نے سننا ہے تو وہ بھی خلاصہ لے لیں، بڑا اہم ہے. پاکستان نے یا شیخ کی آواز لگا دی ہے سعودی عرب سے کہ یا شیخ $5 ارب ڈپازٹ کر دیو تو $5 ارب تیل کی سہولت کر دیو. جنگ لگی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، 55 روپے ایسی مہنگا کرتا ہے تیل. میں اس کے اوپر ٹویٹ کر رہا تھا کہ ایسے حالات میں صرف 5 ارب 10 15 20 ارب ڈالر مانگتے آپ، کوئی تیل ڈپازٹ کی بھی 5 ارب کی بجائے 10 ارب کی مانگتے تو وہ دے دیتے. بہرحال اوکھا ویلا ہے. اس صورتحال میں دنیا بھر میں دیگر ممالک نے تیاریاں کی ہیں. بنگلہ دیش میں یونیورسٹیز کو آن لائن کر دیا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر نے آلریڈی اپنے وزراء کو کہا تھا کہ امارات نہیں حاصل کرنی ہے، آپ نے اپنی گاڑی میں تشریف لائیں، سرکاری اخراجات نہ کریں. پاکستان کے حوالے سے پچھلے 48 گھنٹوں سے رولا پڑا ہوا تھا جب عوام کو 55 روپے کا ٹیکہ لگایا گیا کہ جناب بڑی اہم اعلانات حکومت کرنے جا رہی ہے کفایت شواری کے لیے. اعلان کیا ہوا ہے کہ وزراء کرام 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے. وزراء، صرف وزراء. اب یہ 50 60 70 80 رکنی کابینہ کے یہ وزراء اگر 2 ماہ تنخواہ نہیں لیتے تو قومی خزانے کو کیا اربوں روپے کا فائدہ ہو جائے گا. فائدہ تب ہونا تھا جب یہ اعلان کرتے کہ وزراء، ایم پی اے، ایم این اے، وزراء اعظم، صدور، گورنرز
یہ مراد نہیں لیں گے. ان کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. یہ اگر مراد نہ لیتے تو آپ یقین جانے اربوں روپے کا فائدہ ہوتا جو عوام کو ٹیکہ لگایا اس کی بجائے یہاں ٹیکہ لگاتے اشراف شیخ. ایسا انہوں نے نہیں کیا. میں آپ کو یہ خبر دوں کہ برطانیہ اور امریکہ سے کچھ ڈاکٹرز اور کچھ بزنس مین آئے ہوئے ایک بار پھر. تیسری کوشش ہے اڈیالہ اور پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ معاملہ فہمی کی، جسے آپ ڈیل کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. ڈیل شیل ایسا ہونی کوئی نہیں ہے، معاملہ فہمی کی گنجائش نکلے تو نکلے. اس تیسری کوشش میں کوئی ہفتہ ہو چکا ہے. یہ ہمارے دوست نعیم اشرف بٹ کی خبر تھی، لیکن فالو اپ میں جو میں نے چیک کیا اس میں محترمہ جو ہیں بیگم صاحبہ وہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے جو واقفان حال ہیں کہ اگر تو یہ بات ہوئی درست تو پہلے مرحلے میں محترمہ باہر تشریف لے آئیں گی، ثبوت اس کا یہ ہوگا، اور دوسرے مرحلے میں پھر معاملہ فہمی کی دوسری قسط جاری کی جائے گی. اس کا ایک ثبوت اور خبر اس سے جڑی یہ ہے کہ جو ہمشیرگان ہیں جناب خان صاحب کی، ان کو جب یہ علم ہوا تو وہ خاصی نالاں ہوئی ہیں اور لیفٹ الون محسوس کر رہی ہیں. وہ پریشان بھی ہیں، برہم بھی ہیں کہ انہیں اس پروسیس کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ 26 نومبر سے پہلے والی کہانی ہو یا بعد کی کہانی ہو، دو چار کہانیوں میں محترمہ بیگم صاحبہ ہی اہم کردار تھیں. جناب خان صاحب ان کے ذریعے ہی ایسے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور اب بھی ان کے ذریعے ہی معاملہ ہو رہا ہے. وہ اگر باہر تشریف لے آتی ہیں تو سمجھ جائیے گا خبر درست ہے، وگرنہ وما علینا الا البلاغ کا موقع آپ دیجیے گا. اللہ حافظ.